السلام علیکم۔ میں ابھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں۔ دیکھیے، زبان سے ادا کی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی چیزیں، اللہ اگر کہتا ہے کہ میں اگر دنیا میں قبول نہیں کرتا تو آخرت میں قبول کر لیتا ہوں، آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں ان دعاؤں کا کتنا اجر ہے، تو تم لوگ کہو مجھے دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی میری، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اتنا اجر رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ پڑھاتی ہوں، فرسٹ ٹائم میں نے یوٹیوب پہ پڑھانا شروع کیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی زبانوں سے لفظ اللہ کے آیتوں کو ادا کریں۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں گی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوں، مجھ میں بھی خامیاں ہوں گی، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کچھ غلط چیز آپ تک نہ پہنچاؤں۔ اور اگر کوئی چیز میرے سے غلطی سے ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والوں میں سے۔ باقی میرا آپ لوگ کو پڑھانے کا مقصد، سکھانے کا مقصد یہ ہے، لوگ قرآنوں کو صبح صبح ٹی وی پہ لگا لیتے ہیں اور گاڑیوں میں لگا لیتے ہیں۔ زبان سے بھی تو آپ لوگ ادا کرو۔ سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹی وی پہ لگاؤ قرآن مجید کو اور بس سنتے رہو، گاڑیوں میں لگاؤ سنتے رہو۔ سمجھنے کا بھی بولے، لیکن پہلا میرا مقصد ہے آپ لوگ کو لفظ ادا بھی تو کرنا ہے، پڑھنے بھی تو آئیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو پڑھنا بھی تو آئے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھنا بھی سیکھیں۔ یہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھ کے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ان کو پڑھ کے اپنے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے شوہر، اپنی فیملی کے اوپر ان کو، اپنے گھروں میں پھونکو، پڑھو ان کو۔ اس کی اتنی برکات ہے کہ اللہ ہر بری نظر، ہر بری تکلیف سے دور رکھتا ہے انسان کو۔ اللہ کے آیتوں میں، اللہ کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اور اگر میں کہتی ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ آپ لوگ قرآن کی آیت 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 1 پڑھ لو، لیکن لفظ ادا تو کرو، منہ سے پڑھو تو صحیح، مانگو تو صحیح اللہ سے۔ تم لوگ مانگنا ہی بھول گئے ہو، بیٹھے بیٹھے کہتے ہو اللہ ہمیں عطا کر دے۔ نہیں، اللہ کے آگے گراؤ تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ تو تم لوگ، میں نہ دوں تو پھر بتانا، اور جب اللہ نہیں دے تو مایوس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ کو پتہ چل جائے کہ میں نے تمہاری دعاؤں کو آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے، تو تم لوگ کہو کہ جو میری دنیا میں دعائیں قبول کی ہے نا میں نے، وہ بھی نہ قبول ہوتی، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا اتنا اجر رکھا ہے۔ آپ لوگ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان مجھ سے توبہ نہ کرے تو ایسی اشرف المخلوقات کیوں بناتا ہے؟ یہ پیغمبر ہی کافی ہوتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے اس وجہ سے کہ تم میرے سامنے آئے، غلطیاں ہوں توبہ کریں، اللہ تو معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اٹھو یار، تم لوگ کس چیزوں کا انتظار کرتے ہو؟ دنیا میں اتنے مگن تم لوگ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ قرآن پاک کھول کے ایک آیت پڑھ لو۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ مانگو اللہ سے، لیکن مایوس مت ہو۔ ہم انسانوں سے مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن دینا نہیں بھولتا۔ جب ہم نے مان لیا ہے، اللہ پہ یقین کر لیا ہے، تو
مانگ کر اللہ پہ چھوڑ دو، بہتر ہوگا تو دے گا، نہیں بہتر ہوگا اس دعا کو آخرت تک رکھ لے گا اور اس کا اجر آخرت میں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا سب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھو، اللہ سے مانگو، اللہ کی کتاب کھولو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، پہلے پڑھنا سیکھو، پھر جا کر تم لوگ ان کا ترجمہ بھی پڑھو۔ ترجمہ پڑھ کر تم وہ آیت نہیں ہے، ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب میں نے قرآن سیکھا ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں لوگوں تک پہنچاؤں، سکھاؤں، میں توڑ کے پڑھتی ہوں، کچھ چیزیں صاف کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو پڑھنے میں، ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ بس یہ ہے فی الحال آپ پڑھنا تو سیکھو، آیتوں کو اپنی زبان سے نکالو تو صحیح طرح الفاظوں کو اپنے زبان سے نکالو، پڑھو، اس کے بعد اس کے ترجمے پڑھنا، پھر ترجمے کے بعد تفسیر آتی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن چیزوں کو سیکھو تو صحیح، کم از کم یہ تو نہ ہو آخرت میں کہ لفظوں کو بھی نہ ادا کیا تم لوگوں نے، قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں۔ دعائیں پڑھو، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بتا دی ہیں پھر تم لوگ ڈرتے کس بات سے؟ پڑھو، مانگو، اللہ قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگ نا دعائیں مانگتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے نا ان دعاؤں کا کہ آپ یقین جانیں جو قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے تم لوگ کو پتہ چل جائے نا، یقین مانیں آپ لوگ کو پتہ چل جائے نا ان کا کتنا اجر ہے آخرت میں، تو آپ لوگ اللہ سے آخرت میں کہو گے کہ کاش میری وہ دعائیں وہ قبول نہ ہوتی جو میں نے پہلے بھی مانگی۔ رو کر گڑ گڑا کر آپ مانگو تو صحیح، اللہ نے بنایا ہی ہمیں ایسے، اللہ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کو ہمارا توبہ کرنا بہت پسند ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا جیسے کہتے ہیں آپ لوگ نے سنا تو ہے نا، ایگزام ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم ادھر امتحان دے رہے، تو اسی طرح ہم دنیا میں امتحان ہی دے رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بنائے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد، وہ اتنی عبادت کرتے رہتے اللہ ہمارے اعمال دیکھنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم نمازوں کی طرف لوٹتے کہ نہیں لوٹتے اس کے اذان میں، اللہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کھولتے کہ نہیں کھولتے اس کے پیار میں، اللہ کہتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں اس سے، اللہ کہتا ہے کہ وہ بندے میرے سے کیوں نہیں مانگتے آ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی بتائے، اللہ نے کہا تہجد کے ٹائم اتنا مانگو، میں زمین پہ ہوتا ہوں، 7ویں آسمان سے زمین پہ، لیکن پھر بھی ہم نہیں اٹھتے۔ اللہ کہتا ہے میں سے ان آیتوں کے ذریعے مانگو، لیکن ہم پھر بھی مایوس ہوئے ہوئے مانگتے ہی نہیں، بس اپنی ٹینشنوں میں گم، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مانگو میں دوں گا، صبر تحمل سے مانگو، ہمیں صبر بھی تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس مانگا ہے ابھی قبول ہو جائے، نہیں، ٹائم لگتا ہے چیز میں، کچھ لوگوں کی دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی دیر سے قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے، اللہ کو کبھی کبھی کچھ لوگ کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں کو، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لیں، اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ مجھ سے مانگتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا مانگنا ہی اتنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا دیر کر دیتا ہوں،
کچھ لوگوں کے نصیب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مانگ کر ہی دعائیں مانگ کر ہی چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کو اس کا مانگنا ہی بہت پسند ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے یہ بندہ مانگے گا میں اس کی چیز پوری کر دوں گا۔ تو اٹھو، پڑھو، سیکھو، سکھاؤ، جو سمجھو دوسروں کو سمجھاؤ، اچھے اعمال کرو، یہی تو قبر میں کام آنے، اور کیا کام آئے گا؟ کچھ اور کام نہیں آئے گا۔ چلیں آج کی ویڈیو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور جو سیکھیں دوسروں کو تک پہنچائیں۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں ہر چیز میں بھی سیکھ رہی ہوں بہت سی چیزیں زندگی میں، اور میں نے سیکھی ہیں۔ اسی تجربے سے میں نے شروع کیا کہ بھئی میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤں۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔